ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور عبادت گزار شخص تھا۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت بیوی تھی جو کہ بہت بد کردار تھی۔ اس کے قبائش نوجوان سے ناجائز تعلقات تھے۔ چونکہ اس کا شوہر ساری رات عبادت کرتا تھا اور دن کو کام کاج کے لیے چلا جاتا تھا، اس لیے بہت عرصہ اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ لیکن اپنی بیوی کے رویے اور ابوؤں کی باتوں سے اسے اپنی بیوی پر شک ہوا۔ اس لیے جب وہ دن کے وقت کام کے لیے نکلتا تھا تو باہر سے اپنے گھر کے دروازے کو تالا لگا دیتا تھا۔ اس طرح سے کچھ دنوں کے لیے اس کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ نہ مل سکی، لیکن وہ بہت مکار اور چالاک تھی۔ آخر کار اس نے اپنے شوہر سے چابی چرا کر اپنی لیے ایک چابی بنوا لی اور وہ اس عباش نوجوان کو دے دی۔ اب تو وہ مزید دیدہ دلیری سے ملنے لگے، کیونکہ دن کو اس کا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تھا اور اس کا شوہر اس پر مطمئن رہتا تھا کہ اس نے گھر کے دروازے کو تالا لگایا ہوا ہے، اس لیے کوئی اس کی بیوی سے ملنے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس طرح کافی عرصہ مزید گزر گیا اور وہ دونوں بند دروازے کے پیچھے بدکاری کرتے تھے۔ لیکن آخر کار جب لوگوں کی باتیں مزید بڑھنے لگی تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، لیکن وہ صاف صاف کر گئی اور کہا کہ آپ لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ لوگ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں۔ لیکن اس نے ایک شخص کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک تو اپنی عظمت و عصمت پر قسم نہیں اٹھائے گی مجھے یقین نہیں ہوگا۔ بیوی نے کہا کیوں نہیں، جب آپ کہیں میں تیار ہوں۔ اس شہر میں پہاڑ تھا اور اس کے نیچے ایک نہر بھی بہتی تھی۔ بنی اسرائیل اس پہاڑ پر جا کر قسم کھاتے تھے اور جو کوئی جھوٹی قسم کھاتا اسی وقت ہلاک ہو جاتا۔ جب وہ عباش نوجوان اس کے پاس آیا تو عورت نے سارا واقعہ اس کو بتایا۔ وہ کافی گھبرا گیا کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو عورت نے اس کو تسلی دی کہ میں معاملے کو سنبھال لوں گی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کیسے؟ تو عورت نے اس سے کہا کہ بس تم اتنا کر لو کہ شہر کے دروازے پر ایک سواری کے گدے کو لے کر بیٹھ جاؤ، اور جب ہم دونوں وہاں پہنچ جائے تو تم اپنا گدا لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ تو میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ میں پیدل نہیں جا سکتی اور تم مجھے جلدی سے اٹھا کر گدے پر سوار کرا دینا، پھر دیکھنا میں کیا ترکیب کرتی ہوں۔ جس دن قسم اٹھانے کا دن آیا تو وہ دونوں میاں بیوی پیدل نکل پڑے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے آشنا کو شہر کے دروازے پر کھڑے دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا کہ میں مزید پیدل نہیں چل سکتی، آپ پہاڑ تک پہنچنے کے لیے ایک گدے کو کرائے پر لے لیں۔ اور وہ نوجوان بھی جلدی سے ان کی طرف لپکا تاکہ اس کا شوہر کسی اور گدے والے کو نہ بلائے۔ عورت بھی جلدی سے اس کی طرف گئی اور عورت اس نوجوان کے سہارے گدے پر بیٹھ گئی۔ یوں عورت آگے آگے گدے پر اور اس کا شوہر اور آشنا اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب پہاڑ پر پہنچ گئے تو عورت نے دوبارہ اس نوجوان کو آواز دی کہ مجھے گدے سے نیچے اتارو۔ جو ہی وہ قریب آیا تو اس نے خود بخود اپنے آپ کو گدے سے اس طرح گرا دیا کہ اس کا سطر اس کی بہروپی کے سامنے کھل گیا۔ عورت اس کو گالیاں دینے لگی اور اس کے آشنا نے ایک بار پھر اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور عورت نے پہاڑ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ آج تک مجھے آپ کے اور اس گدے والے کے سوا کسی نے نہ مجھے ہاتھ لگایا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ قسم ظاہر میں سچی تھی، لیکن اصل میں تو عورت اپنے شوہر کے ساتھ مکر و فریب کر رہی تھی۔ اس لیے وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اس عورت سمیت زمین میں دنس گیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی مکاری نہیں کر سکتا۔